اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا الصراط تو یہ دوڑیں گے راستے کی طرف، فأنى يبصرون تو کہاں سے دیکھ سکیں گے۔ ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 66۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں جانے کے بعد وہاں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، نیک الگ ہو جائیں گے، گناہ گار الگ ہو جائیں گے۔ فرمایا جو گناہ گاروں کو الگ کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، کیا تمہیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنا یہ تمہارا دشمن ہے؟ جب یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ گئی پھر کیا وجہ بنی کہ تم جہنم تک پہنچ رہے ہو؟ اور سورہ ملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ جہنم کی طرف آئے گا تو دروغہ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے کہ آیا تو صحیح۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں ومن نعمر، فرمایا ہم ان کو عمر دے چکے ہیں، اور اس عمر کے اندر اگر یہ چاہتے نصیحت حاصل کرنا تو یہ نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ عمر بھی ملی، کتابیں بھی آئی، انبیاء بھی تشریف لائے، لیکن تب بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ اب فرمایا اللہ کی قدرت وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، اس میں سے روشنی ختم کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں تو ان کی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا اگر ہم ایسا کر دیں فاستبقوا الصراط، اور یہ دوڑے راستہ تلاش کرنے کے لیے، فرمایا فأنى يبصرون تو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ جب ہم نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھی تو یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے جگہوں پر، ان کے گھروں میں ہی ان کے چہروں کو مسخ کر دیں۔ چہرہ مسخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم چہرے کی شکل ہی بدل دیں، جیسے فرمایا نا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ۔ اگر ہم ان کو وہ بنا دیں فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ یہ آگے جانے کی طاقت رکھیں گے نہ واپس لوٹنے کی طاقت رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے شکل بھی دی ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، تو جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا ہم جسے بھی عمر دیتے ہیں نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم کمی کر دیتے ہیں اس کی خلق میں، اس کی تخلیق میں ہم کمی کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اب یہاں تو ایسے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر بڑھتی ہے اس کی تخلیق میں، اس کی خلق میں کمی آتی ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے اس کو تھوڑا سا کھول کے ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل لکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ نے تمہیں ایک کمزور پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہیں اس کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر اس طاقت کے بعد اللہ نے پھر کمزوری بھی دی، بڑھاپا بھی دیا، دو چیزیں فرمائی۔ اللہ الذی جعل لکم من ضعف، کمزوری میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ نے تمہیں کمزوری بھی دی اور اس کے اوپر بڑھاپا بھی دیا۔ اب کمزوری سے کیا ہوتا ہے کہ اعضاء کے اندر کمزوری، اور بڑھاپے سے کیا ہوتا ہے کہ اس حد تک کمزوری کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جوان اور کتنے پہلوان اور کتنے طاقتور اور کتنا وزن اٹھانے والے اور کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے والے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، کمزوریاں آتی ہیں، تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ جہاں بچپن سے سفر شروع کیا تھا، حرکت نہیں، کروٹ نہیں بدل سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتے، جو بچپن میں ہو رہا تھا وہ سب کا سب لوٹ کے واپس آیا۔ اور اب حال یہ ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ سے، اے اللہ میں اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا تھا وہ سب کا سب بھول جاؤں۔ تو اس عمر سے آپ نے پناہ مانگی۔ ابھی جو بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس وقت حال یہ ہو جاتا ہے کہ انسان سب کے لیے مشکل، اپنی ذات کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس کے بعد اللہ نے موت رکھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا؟
کتنے بزرگوں کو سنبھالا جاتا اور کیسے کیسے سنبھالا جاتا اور کیا کیا حالات ہوتے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ خدمت بھی کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا نا کہ میری والدہ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ میں نے سب کچھ ان کے ساتھ کر دیا. کھلانا، سلانا، پلانا، صفائی کرنا، کپڑے پہنانا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا میں نے سب کچھ کر دیا. تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ فرمایا نہیں. کہا جی وہ کیوں؟ جو انہوں نے کیا میں نے تو کر دیا، حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ فرمایا جب وہ کر رہی تھی تیری زندگی کی ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی، اور جب تو یہ خدمت کر رہا ہے تو ساتھ یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کو سنبھال لے. جی تو فرمایا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جسے عمر زیادہ دیتے ہیں پھر ہم اس کی تخلیق میں کمی بھی کرتے ہیں. اب ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت وہ نہیں رہتی، پاؤں میں چلنے کی طاقت وہ نہیں رہتی، دماغ میں سمجھنے کی طاقت وہ نہیں رہتی. اور پھر بعض دفعہ تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں اپنا نام، اپنا گھر، اپنے بچوں تک کے نام بھول جاتے، پھر یہ ساری کیفیات بنتی. تو فرمایا جب اللہ نے جوانی دی ہے، طاقتیں دی ہیں، سمجھ دی ہیں، افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ اس اللہ کا شکر ادا کر. اور اگر بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے کے ساتھ بھی کیا کرو؟ پھر سمجھو کہ اب یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے اللہ کا احسان دیکھیے. جوانی میں جتنے اعمال آپ نے کیے بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکیں گے، نہ کرنے کے باوجود بھی ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، نہ ہم نے آپ کو شعر سکھایا نہ آپ کے لیے مناسب ہے. ان ہوا الا ذکر، یہ تو نصیحت ہے. وہ قرآن مبین، اور قرآن ہے جو واضح کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ آپ اسے ڈرائیں جس میں زندگی ہو، جو اچھا برا دیکھ سکتا ہو، جو پہچان سکتا ہو. ویحق القول علی الکافرین، تاکہ کافروں پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان تک پیغام پہنچ چکے. اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، جو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا. پیدا ہم نے انسانوں کے لیے کیا ہے لیکن پیدا ہم نے کیا ہے. اب وہ کیا ہے؟ انعامن، چپائے، فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بنے ہوئے. تخلیق اللہ نے کی ہے، مالک ہم ہیں. کتنے لوگوں نے جو جانور رکھے ہیں، مویشی رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. پیدا اللہ کر رہے ہیں اور مالک یہ ہے. فرمایا وَذَلَّلْنَا اللَّهَ لَهُمْ، پھر ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا. اب جتنی طاقت اونٹ میں ہے اور ایک بچہ اس کی نکیل پکڑ کے چلا رہا ہے، اب بچے کو دیکھیں اور اونٹ کی طاقت، ہاتھی کو دیکھیں اور انسان کو، جی وہ اس حد تک طاقتور ہونے کے باوجود فرمایا وَذَلَّلْنَا اللَّهَ لَهُمْ، ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان پر سوار بھی ہوتے ہو، انہیں کھاتے بھی ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور منافع بھی تمہارے ہیں. کیا منافع ہیں؟ جن کے چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، جی جیکٹیں بنائی جا رہی ہیں، کپڑے بنائے جا رہے ہیں، سردی کا سامان بنایا جا رہا ہے. ان کے سینگوں سے فائدہ، ان کے دانتوں سے فائدہ، ان کے گوشت سے فائدہ، یہ سب کچھ. ومشارب، اور پھر ان کے دودھ سے فائدہ، پھر اس دودھ کا کیا کچھ کر رہے ہو، یہ سب کے فوائد اللہ رب العزت نے رکھے. افلا یشکرون، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنائے. لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرہم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی. وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو پیش ہوں گے تمہارے خلاف کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ، ہم نے تو یہ بات نہیں کی. فلا یحزنک قولہم، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، میرے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، آپ اس سے غمگین نہ ہوا کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں ہم اسے سب جانتے ہیں. اب یہ ساری آیات سامنے رکھیے گا. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بیان فرمائی پہلے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری آنکھوں کو مٹا دیں، ہم تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں. پھر ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، پھر ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے نفع مند بنایا، پھر تمہارے اندر فوائد رکھے، اور اب تم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھ رہے ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، انعامات بیان کیے، اور پھر اپنا رب ہونا بیان کیا کہ میرے سوا کسی اور کو الہ سمجھتے ہو. اب یہ مضمون ہے آیت نمبر 66 سے لے کر یہ آیت نمبر 67 تک، یہ مضمون ہے. اور بالکل یہی مضمون آپ نے اس سورت کے شروع میں سنا
کہ جب وہ 3 انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، پھر ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا، کہا انبیاء کی بات مان لو، ان لوگوں نے اس آدمی کو شہید کیا، پھر وہ آدمی جنت میں پہنچا، اس کے جنت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی رسول آئے ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ استہزاء کیا۔ فرمایا یہ نہیں انتظار کر رہے، لیکن انکانت اللہ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، فاذا هم خامدون، سب کے سب وہیں بجھے ہو جائیں گے، سب کے سب کو اللہ مٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، وآیۃ لہم الارض المیتہ، مردہ زمین کو دیکھو، احییناها، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، ہم نے اس میں سے دانہ نکالا، فمنہ یاکلون، تم اسے کھاتے ہو۔ اب یہاں جانوروں کو بیان کیا آخر میں، اور شروع میں دانوں کو بیان کیا، زمین کو بیان کیا، جانوروں کے فوائد بیان کیے، یہاں زمین کے، آسمان کے، زمین سے اگنے والے پھلوں کے فوائد بیان کیے، پھر سورج اور چاند کو بیان کیا، پھر ہر انسان کا جوڑا بنایا، اور پھر فرمایا کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤ گے تم؟ یعنی اب دیکھیں نا، اس صورت میں بار بار یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح نا، اپنی ذات دیکھو، آس پاس دیکھو، زمین و آسمان دیکھو، اور پھر جن چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہو انہیں دیکھو۔ جب ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ مان لو کہ خالق بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور مانگنا بھی اسی سے۔ تو یہ صورت ہمیں بار بار یہ چیز سمجھا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، فرمایا جو دن کے شروع میں پڑھ لے گا سارے معاملات کو اللہ حل کر دیں گے، رات کو پڑھ لے گا گناہ معاف ہو جائیں گے، معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب پڑھنا ہے اور اس کے مضمون کو سمجھنا ہے کہ بار بار یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں کچھ سمجھتے ہو وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو کام بھی آئے گی، کام بنائے گی بھی صحیح، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔